بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل ذات کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے، اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتکاف کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ ایک حکم تھا اعتکاف والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ جب مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف پر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ اعتکاف کے دوران وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ ایک یہ انتہائی اہم حکم تھا جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا۔ اب اعتکاف کرنا ایک میں آپ کو مثال دے دوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اور فطرتاً ایک جذبہ موجود ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ پر چلا جاؤں، دنیا والوں کو سب چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں میں صرف اپنے خالق لم یزل ذات کو راضی کروں اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ میں چھوڑ دوں۔ تو اس خاص جو فطرتاً ایک جذبہ تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس اعتکاف کی صورت کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے باقی۔ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے عبادت کے لیے ٹھہرنا، جہاں 5 نمازیں ادا ہوتی ہوں، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی مسجد ہو جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہو، وہاں پر انسان جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محلے کی مسجد کے اندر آ کر اعتکاف پر بیٹھیں، اور جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ انہوں نے جو گھر کے اندر بیت مسجد جو ہیں، جو خاص طور پر ایک جگہ کو مختص کیا ہوا ہے جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہیں، وہاں پر وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہیں۔ عورت کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف پر بیٹھنا مکروہ ہے، اور یہی مسئلہ جو ہے در مختار کے اندر موجود ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف پر بیٹھیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اعتکاف پر بیٹھے تو وہ نیت کے ساتھ بیٹھے۔ اگر اس نے کوئی نیت بھی نہیں کی اور ایسے مسجد میں وہ بیٹھا رہا تو نیت اگر اس کی نہیں ہے تو پھر بھی اس کو اعتکاف کا اور اجر و ثواب وہ نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اس کو ہوش و حواس جو ہے اس کا قائم ہو۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد کے اندر بیٹھے جہاں مؤذن اور امام جو ہے وہ موجود ہو، گویا کہ یہ وہ 5 نمازوں کے لیے نماز پڑھانے کے لیے آئے، ورنہ اس بیٹھنے والے شخص کے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہ بھی اس کے شرط کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جنابت سے بھی پاک ہو۔ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو پھر تو وہ مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور پھر چھٹی بات یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف پر بیٹھ رہی ہے اس کے لیے یہ ضروری مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اگر وہ حیض اور نفاس اس کو ماہواری کا خون آ رہا ہو تو اس صورت کے اندر بھی وہ اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتا۔